مانک نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں خود بخود نظریں جھک جانے کی وجہ سے بغور جائزہ لینے سے قاصر رہا، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بڑی بہن یعنی رخسانہ ہے۔ اس نے خود کو نہایت اہتمام سے ایک دبیز چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ مانک نے چھوٹتے ہی کہا، یہ فتح سنگھ جی ہیں، دلی کے بڑے رئیس۔ یہ بہت بھلے آدمی ہیں اور میرے خاص دوست، ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ دونوں لڑکیوں نے مانک کی بات سنی انسنی کر دی اور کچھ جواب دینے کی بجائے سر جھکائے چپ چاپ کھڑی رہیں۔ انہیں اس اذیت سے نکالنے کے لیے میں نے مانک کو مخاطب کیا۔ مانک، میں خود ان سے بات کر لوں گا، تم جا سکتے ہو۔ مانک نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تاہم اندر سے کنڈی نہ لگائی۔ مجھے لگا کہ دونوں بہنوں کے جسم پر لرزہ طاری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، رخسانہ نے خود گفتگو کی ابتدا کر دی۔ اس کے لہجے میں بلا کی نفرت بلکہ گھن نمایاں تھی۔ وہ بولی، آپ جو بھی ہیں میری بات کان کھول کر سن لیں۔ ہماری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے اور ہم ایک پاکیزہ دین کو ماننے والی ہیں۔ میں خدا واحد کو شاہد مان کر قسم کھاتی ہوں کہ اگر آپ نے ہم پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی تو میں آپ کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ میں کشمیری ہوں، عزت کی خاطر جان لینا اور جان دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ رخسانہ کی آواز میں ایسا استحکام اور گھن گرج تھی کہ کسی بھی بدنیت کا خون خشک کرنے کے لیے کافی ہوتی، لیکن اس کا عزم اور حوصلہ دیکھ کر میرا تو سیروں خون بڑھ گیا۔ وہ مجھے خوخار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، جسے دیکھ کر وہ مزید بھڑک اٹھی۔ بولی، لگتا ہے آپ میرے انتباہ کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ ہمت ہے تو ہماری طرف ایک قدم اٹھانے کی غلطی کر کے دیکھو۔ میں نے اس کی للکار کے جواب میں دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا آپ اپنے ہر مہمان کو اسی طرح ڈرا دھمکا کر بھگانے کی کوشش کرتی ہیں؟ وہ تنک کر بولی، خامخواہ کی بقراتیت جھاڑنے کی زحمت نہ کریں، یہاں کوئی مہمان نہیں آتا، ہم نے آج تک خریداروں کا ہی سامنا کیا ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن میں خریدار نہیں ہوں، آپ دونوں کا مہمان ہوں۔ اس مرتبہ جمیلہ نے مجھے مخاطب کیا، لگتا تھا وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھی۔ بولی، لگتا ہے ساری دنیا کے جھوٹوں کو ہرا کر اس شیطانی کارخانے میں پہنچے ہو تم۔ لگتا ہے رتی برابر بھی شرم و حیا نہیں ہے تمہارے اندر، اگر ہوتی تو ایسی شیطانی حرکتیں نہ کرتے۔ میں نے اس کی جلی کٹی باتوں اور تند اور تیز تانوں کا لطف لیتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح بی بی، میں نے کون سی شیطانی حرکت کی ہے؟ میں تو بہت سیدھا سادہ اور شریف آدمی ہوں۔ میری اس بات نے تجھے سے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں کے ساتھ بولتی چلی گئی، کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو، تم سچ مچ اول درجے کے بے غیرت ہو۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، محترمہ، مجھے گالیوں سے بعد میں مالا مال کرنا، پہلے میرا قصور تو بتا دو۔ جمیلہ کی بجائے اس بار رخسانہ نے میری خبر لینے کی باری سنبھالی۔ بولی، میں سمجھ گئی ہوں، آپ کو اپنی مردانہ وجاہت کا کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہے اور اس زوم کے ساتھ ہم پر اپنی موہ لینے والی مسکراہٹ اور میٹھی میٹھی باتوں کے وار کر رہے ہیں کہ ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود آپ کے ساتھ چل پڑیں۔ میں نے اس کے پرمغز تجزیے کا لطف لیتے ہوئے کہا، مجھے یہ احساس دلانے کا شکریہ کہ میں خوش شکل انسان ہوں، لیکن آپ کی بدگمانی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر حسین انسان بدنیت بھی ہو۔ جانے اس نے میرے لہجے میں کیا تاثر دیکھا کہ وہ یک یک خاموش ہو گئی۔ البتہ جمیلہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ بولی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ بھولے اور انجان بن کر ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش ترک کر دو۔ رسوتنی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم دلی کے بگڑے ہوئے عیاش رئیس زادے ہو اور تم نے منہ مانگی رقم دے کر ہم دونوں کو خریدا ہے، لیکن یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو، تم نے اپنی بھاری رقم ضائع کر دی ہے۔ ہمارے جیتے جی کوئی ہمیں بے آبرو نہیں کر سکتا۔ تم نے ہم میں سے جس کے بھی قریب ہونے کی کوشش کی وہ تمہیں جان سے مار دے گی، اور اگر ایسا نہ کر سکی تو خود مر جائے گی۔ اس بار اس کے لہجے میں مجھے غصے کے ساتھ بے بسی اور بے چارگی بھی نمایاں محسوس ہوئی۔ میں اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے فولاد جیسے بے لچک لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ بولی، مجھے پتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے نہیں سمجھو گے، پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ اپنا یہ ارادہ ترک کر دو۔ رسونتی نے ہمیں بتایا ہے کہ ابھی تم نے صرف بیانہ دیا ہے، اپنی بیانہ کی رقم میں سے زیادہ واپس لینے کی کوشش کرو اور چپ چاپ دلی واپس چلے جاؤ۔ اپنی دولت سے تم بے شمار ایسے سودے کر سکتے ہو جہاں دوسرا فریق آپ کو منمانی کی اجازت دینے پر رضامند ہو۔ ایسی منحوس جگہ محبوس رہ کر زندگی گزارنے کے باوجود وہ لڑکی اپنی عمر کے مقابلے میں کہیں پختہ اور اٹل ارادوں کی مالک تھی۔ اگر وہ میری بجائے واقعی کسی خریدار سے مخاطب ہوتی تو وہ یہ سب سن کر اور ان دونوں بہنوں کے ارادوں کی پختگی بھانپ کر دہل جاتا۔
ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی اپنے کئی طلبگاروں کو دہشت زدہ کر کے بھگا چکی ہوں، کیونکہ مجھے ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سوچا سمجھا نپتلا محسوس ہوا۔ میں اب ان کے سامنے حقیقت کھولنا چاہتا تھا، لیکن میں نے پہلے احتیاطاً اس مخصوص روشن دان کا جائزہ لیا۔ مجھے وہ اس وقت پوری طرح بند نظر آیا۔ مانک نے شاید واقعی اپنے وعدے کی پاسداری کی تھی، تاہم میں نے اس کے باوجود بات کرتے ہوئے احتیاطاً اپنی آواز دھیمی رکھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے الفاظ کو ذہن میں ترتیب میں لاتے ہوئے کہا، آپ دونوں کو شاید یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے، میں کوئی عیاش خریدار نہیں ہوں، بلکہ آپ دونوں کو اس عقوبت خانے سے آزاد کروانے کے لیے بمبئی سے یہاں پہنچا ہوں۔ میرے الفاظ سن کر ان کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ میں نے ان کی کیفیت نظر انداز کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی، کہا، ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں کوئی رئیس زادہ نہیں ہوں۔ آپ دونوں کو آزاد کروانے کے لیے یہ رقم میں نے سخت جد و جہد سے اکٹھی کی ہے، اور اس میں کئی نیک لوگوں کی اعانت بھی شامل ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر یقینی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مجھے دیکھتی رہیں۔ بالآخر جمیلہ نے بات کرنے کی سکت پیدا کی، بولی، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہم میں اتنی عقل ہے کہ تمہارا یہ داؤ سمجھ سکیں۔ تم اس لیے جھوٹ کا یہ جال پھیلا رہے ہو کہ ہم کسی مزاحمت کے بغیر تمہارے ساتھ چل پڑیں، تاکہ تم اپنی عشرت گاہ میں پہنچ کر ہمیں بآسانی اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکو۔ میں نے بدستور اسی دھیمے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں آپ کو اس بدگمانی میں حق بجانب سمجھتا ہوں۔ آپ دونوں کی جگہ میں ان اذیت ناک روح فرسا حالات میں برسوں سے پھنسا ہوتا تو شاید میرا بھی یہی رد عمل ہوتا، لیکن میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میرے الفاظ نہ صحیح، میرے لہجے کی سچائی نے ان پر ضرور کچھ نہ کچھ اثر کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورہ طلب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر کے تذبذب کے بعد رخسانہ نے گھمبیر لہجے میں مجھے مخاطب کیا، بولی، ہم کیسے مان لیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے؟ کیا آپ اپنی سچائی ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، باقی سب دعوے سچ کرنے سے پہلے میں آپ دونوں کو اپنے ایک اور راز میں شریک کرنا چاہتا ہوں، جو ان سب باتوں سے زیادہ میری نیت برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ میں نے ٹھہر کر ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا جہاں ہیجان اور تجسس کا دور دورہ تھا۔ میں نے بات آگے بڑھائی اور کہا، وہ راز یہ ہے کہ میرا اصل نام بہادر سنگھ نہیں بلکہ جمال ہے، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں ان تاثرات کو بالکل درست انداز میں بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے سے قاصر ہوں جو میری بات سن کر ان دونوں کے چہروں پر نمودار ہوئے۔ بالآخر رخسانہ نے ہی مجھ سے سوال کیا، یوں لگا وہ بمشکل اپنے حلق سے آواز نکال پا رہے ہیں۔ بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہم سے اتنا تکلیف دہ مذاق نہ کریں، ہم پہلے ہی اپنی زندگیوں سے بیزار ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی حرام نہ کی ہوتی تو ہم دونوں کب کی اس اذیت بھری زندگی سے جان چھڑا چکی ہوتی۔ میں نے انہیں اپنے جذباتی ہیجان پر قابو پانے کا مناسب وقفہ دینے کے بعد کہا، اللہ رب العزت اپنے بعض نیک بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے، جس میں سرخرو ہونے کا اجر بھی بہت ملتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ نے چاہا تو آپ دونوں کی آزمائش کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو میرے صاحب ایمان ہونے پر کوئی شک ہے تو میں کسی بھی طرح آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رخسانہ شاید میری سچائی کی قائل ہو گئی تھی، لیکن جمیلہ اس کے مقابلے میں زیادہ حقیقت پسند تھی، بلکہ عقلیت پسند۔ اس نے اپنی بہن کی طرف سے پوشیدہ سرزنش نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قرآن پاک بھی پڑھا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے کتاب ہدایت نہ صرف پڑھی ہے بلکہ اس کی بہت سی آیات اور سورتیں ازبر بھی ہیں۔ اس نے بلا تکلف کہا، تو پھر آپ کو قرآن حکیم کے پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 256 بھی یاد ہوگی، جو اکثر بچوں کو کم عمری میں ہی یاد کروا دی جاتی ہے۔ اس لڑکی کی چالاکی بھانپ کر میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، بالکل یاد ہے۔ اس نے کہا، تو پھر سنائیے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر دھیمی لیکن واضح آواز میں اپنی مسجد کے امام کے انداز میں حتی الامکان خوش الہانی سے آیت الکرسی سنا دی۔ کلام اللہ کی تاثیر تھی یا تجوید میں میری مشق کام آئی؟ کلام پاک کے تلاوت کے دوران میں وہ دونوں مجھے کسی خواب کسی کیفیت میں نظر آئیں۔ میرے صدق اللہ العظیم کہنے کے کئی لمحوں کے بعد گویا انہیں ہوش آیا۔ میری توقع کے عین مطابق جمیلہ نے گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ اس کے جذبات سے بوجھل لہجے میں شرمندگی کی جھلک تھی۔ بولی، مجھے معاف کر دیں جمال بھائی، میں نے آپ کی بات کا یقین نہ کیا۔ دراصل میں نے نرمی سے اس کی بات کاٹی اور کہا، اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں میری بہن، بلکہ احتیاط کرنا تو عین سمجھداری کی بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ تم دونوں کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی اتنی آسانی سے کسی کا اعتبار نہ کرتا۔ بہرحال اللہ رب العزت کی مہربانی سے آپ دونوں کی یہاں سے آزاد ہو کر اپنی مرضی کی باعزت زندگی گزارنے کی راہ نکل آئی ہے۔
तैयारी कर लें, इंशाल्लाह परसों शाम हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इस मर्तबा रुखसाना ने मेरी बात पर रद्द अमल जाहिर किया। बोली, आपकी बात पर यकीन करने को दिल तो चाह रहा है, लेकिन डर लगता है कहीं दिल में जाग उठने वाली उम्मीद महज वाहिमा साबित हुई तो अजियत बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी, जबकि जमीला ने भी हौसला बढ़ाया। तब कहीं उसके चेहरे पर से तशवीश के बादल छटे और इत्मीनान की झलक नुमाया हुई। लेकिन फिर जमीला ने एक और सवाल कर डाला। बोली, जमाल भाई, आप हमें यहाँ से छुड़ा कर कहाँ ले जाएंगे? इस पर मैंने जवाबी सवाल किया, क्या आप अपने असल वतन से वाकिफ हैं? मेरा मतलब है, ये तो वाज़ेह है कि आप दोनों नस्लन कश्मीरी हैं। क्या आप कश्मीर के उस हिस्से से वाकिफ हैं जहाँ से आपके वालिदैन ताल्लुक रखते थे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर उस जगह का पता चल जाए तो मैं आपको यहाँ से निजात दिलाने के बाद वहीं पहुँचाने की कोशिश करूंगा। शायद आपके करीबी रिश्तेदार अब भी वहाँ मुकीम हो। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद रुखसाना ने गहरी उदासी के साथ कहा, हमें सिर्फ ये पता है कि कश्मीर में हमारे वालिदैन का आबाई कस्बा बानिहाल था, लेकिन वो दोनों वहाँ से फरार होकर पठानकोट के करीब वाक़े कस्बे मलकपुर आ गए थे, जहाँ उन्होंने शादी करके एक छोटा सा घर बसा लिया था। रुखसाना शायद आगे बताने की ताब नहीं रखती थी, लिहाजा जमीला ने बात बढ़ाई। बोली, मेरी अम्मी बताया करती थीं कि वो शादी से पहले हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थीं और उनका नाम लक्ष्मी था, लेकिन मेरे अब्बू से मोहब्बत के बंधन में बंधने के बाद उन्होंने चोरी छुपे उन्हीं का मजहब और शाहीना नाम इख्तियार कर लिया। उन दोनों ही के घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार न थे, बल्कि मेरी अम्मी के खानदान वाले तो उन्हें कत्ल करने पर तुल गए थे। चुनांचे उनको वहां से छुपकर फरार होना पड़ा। इस असना में रुखसाना खुद को संभाल चुकी थी। उसने कहा, मेरे अब्बू कपड़ों पर कशीदाकारी के माहिर थे और अपने इस हुनर से उन्हें अच्छी कमाई हो जाती थी। यके बाद दीगरे हम तीनों बहनों की पैदाइश के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारी परवरिश की। शाजिया बाजी बहुत छोटी थी कि उन्हें कुरान पढ़ने पर लगा दिया। मुल्क के बंटवारे के वक्त तक वो न सिर्फ कुरान मुकम्मल कर चुकी थी बल्कि दोहरा भी चुकी थी। वो कढ़ाई के काम में अब्बू का हाथ बटाती थी। आमदनी बढ़ने से हमारे घर में खुशहाली बढ़ने लगी, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मुझे लगा कि वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है। जमीला की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी, लेकिन उसने निस्बतन जल्दी अपने आप को संभाल लिया। बोली, मुझे तो बराए नाम ही कयामत की वो घड़ियां याद हैं। शाजिया बाजी बताती थी कि अब्बू जी कढ़ाई का काम देने और अपनी उजरत लेने पठानकोट गए थे कि उस मुसलमान ताजिर के कारखाने पर बलवाइयों ने हमला कर दिया जिसके लिए अब्बू जी काम करते थे। बलवाई जत्था वहां मौजूद तमाम लोगों को मौत के घाट उतार कर सब कुछ लूट कर ले गए। जो कुछ मैं सुन रहा था मेरे लिए गैर मुतवक्के न होने के बावजूद इंतहाई दिलसोज था। इस दौरान रुखसाना बेआवाज रोती रही। जमीला ने गुफ्तगू दरमियान में छोड़कर अपनी बहन की दिलजोई की और खुद अपनी आवाज में दराने वाली नमी दुपट्टे के दामन में जज्ब करते हुए कहा, मलिकपुर कस्बे में तो हालात पहले ही खराब हो रहे थे, लिहाजा मेरी माँ ने एक रात हम तीनों बहनों को साथ लिया और मुख्तसर सामान समेत गुरदासपुर जाने वाली बस में सवार हो गई। उन्होंने उस कस्बे को इसलिए मंजिल बनाया था कि यहाँ मुसलमानों की भारी अक्सरियत थी और ये बात आम थी कि गुरदासपुर का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। इतना कहकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई, जैसे अपनी अबतर दिली कैफियत संभालने की कोशिश कर रही हो। बिलाखिर उसने दास्ताने गम आगे बढ़ाई। बोली, लेकिन हमें गुरदासपुर पहुंचना नसीब न हो सका। दीनानगर कस्बे के करीब सिख बलवाइयों के दस्ते ने हमारी बस रोक कर तलाशी ली और मुसलमान मुसाफिरों को अलहदा कर लिया। तमाम मर्दों को तो मौके पर ही शहीद कर दिया गया और 9 खवातीन को, जिनमें हम तीनों कम उम्र बहनें भी शामिल थीं, उन दरिंदों ने माल गनीमत के साथ आपस में बांट लिया। इस दौरान में रुखसाना ने भी दिल पर जबर करके अपने आप को संभाल लिया था। उसने अपनी छोटी बहन को मजीद जहनी अजियत से बचाने के लिए ये दास्ताने अलम दोहराने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। बोली, हमारी माँ और तीनों बहनों का मालिक बनने वाला खबीस हमें बंदूक की नोक पर बहरामपुर कस्बे के करीब वाक़े एक बस्ती में ले आया था। हमारी माँ को उस जालिम ने जबरदस्ती अपनी घरवाली बना लिया और हम तीनों बहनें अगले 2 साल तक बगैर तनख्वाह की नौकरानियों की तरह उसकी खिदमत करती रहीं। फिर उसने हम तीनों को मिट्ठू सिंह के लिए तिजारती माल तलाश करने वाले एक दलाल के हाथ बेच दिया और हम तीनों यहाँ पहुँच गईं। उन्होंने अपनी तरफ से शायद बात मुकम्मल कर दी थी, लेकिन मेरे जहन में अभी कई मामलात के हवाले से तजस्सुस बाकी था। खुसूसन शाजिया पर बीतने वाली कयामत के बारे में तो अभी मैं कुछ भी नहीं जान पाया था, लेकिन वक्त काफी गुजर चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मानिक खुद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पहुँच जाए और उन दोनों की जज्बाती कैफियत भांप कर वो कोई नतीजा अखज कर सके। चुनाचे मैंने बाकी गुफ्तगू उन्हें वहाँ से छुड़ा ले जाने के बाद तक मुलतवी कर दी।
میں نے کہا آپ کے پورے خاندان پر ظلم کا جو پہاڑ ٹوٹا اس کی کوئی تلافی اور ازالہ تو خیر ممکن ہی نہیں، بس اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ کل کا دن آپ دونوں کی ابتلا کا آخری دن ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ہمت اور حوصلے سے یہ وقت گزاریں اور میرے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کریں، بے شک اللہ کی کرم نوازی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں نے میری توقع سے کہیں کم وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تبھی جانے کیسے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مجھے کچھ اندازہ تو ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی پوری دیانت کے ساتھ بتائیں کہ آپ دونوں میں سے کون زیادہ بہادر اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر رخسانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ خود نہیں کہے گی لیکن میں مانتی ہوں کہ جمیلہ چھوٹی ہونے کے باوجود ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہادر اور حاضر دماغ ہے۔ کوئی بھی مشکل پڑے یہ آسانی سے ہمت نہیں ہارتی بلکہ میرا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے۔ میں نے کہا، پھر تو میری یہ چھوٹی بہن کوئی نئی چیز سیکھنے میں بھی تیز ہوگی۔ اس بار جمیلہ نے خود جواب دیا، بولی، ہاں مجھے ہر نئی بات جاننے اور سیکھنے میں مزہ آتا ہے اور مجھے زیادہ مشکل بھی نہیں لگتا۔ آپ بتائیے بھائی جان، مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ میں نے اس شوخ لڑکی کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بار پھر روشن دان پر نظر ڈال کر اطمینان کیا، پھر احتیاطاً کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ وہاں کوئی ہماری باتیں سننے کے لیے کان لگائے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ پھر میں نے اپنے لباس کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالا اور جمیلہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں حیرت کی فراوانی دیکھی۔ اس نے اگر کوئی آتشی ہتھیار قریب سے دیکھا بھی ہوگا تو اسے ہاتھ میں لینے کا موقع کہاں ملا ہوگا۔ اس کا پہلا سوال میری توقع کے عین مطابق تھا۔ بولی، یہ تو کافی بھاری ہے۔ میں نے کہا، ہاں، تمہیں اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اس کے وزن سے اچھی طرح مانوس ہو جاؤ، پھر میں تمہیں اسے چلانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ اس نے بے ساختہ ہو کر کہا، کیا اس میں گولیاں بھری ہوئی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، اس میں 8 گولیوں والا میگزین لگتا ہے اور یہ پوری طرح لوڈ ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پستول لے کر میگزین نکال کر دکھایا اور پھر واپس لوڈ کرنے اور پستول کا چیمبر پیچھے کھینچ کر کاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ میں نے کہا، اب یہ گولی فائر کرنے کے لیے تیار ہے۔ نشانہ پکا کرنے کے لیے تو کافی مشق کرنی پڑے گی، لیکن آپ اس بدتینت شخص کو ڈرا کر خود سے دور رہنے پر مجبور کر سکتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر قریب سے گولی چلا کر ہلاک بھی کر سکتی ہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ نشانہ کارگر ہونا چاہیے۔ جب تک وہ گولی کھا کر ڈھیر نہ ہو جائے، آپ بار بار ٹریگر دبا کر گولی چلاتی رہیں۔ اس نے میگزین کے بغیر کئی بار گولی چلانے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ پستول کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور نال کی لرزش بھی کم ہو گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ بند کمرے میں خالی پستول کے ساتھ مسلسل مشق کرے گی۔ میں نے اسے پستول میں میگزین لوڈ ہونے پر سیفٹی کیچ چڑھائے رکھنے سمیت دیگر احتیاطیں اپنانے کی سختی سے ہدایت کی۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد اور پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ صورتحال میں اس کے استعمال کا کوئی موقع آئے گا۔ میں نے یہ ہتھیار صرف احتیاطاً تمہارے حوالے کیا ہے۔ اس نے پستول اپنی تحویل میں لیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ہر ممکن احتیاط کروں گی، لیکن اس کی موجودگی سے ہمارا حوصلہ بہت بلند ہوا ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ میں نے اسے ایک محفوظ جگہ پستول چھپاتے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہا، اب میں چلتا ہوں۔ میں اس لانتی شخص مانک کو کہوں گا کہ تمہیں اپنی کوٹھی سے رخصت کرے، لہٰذا اگر یہ پرسوں تمہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہے تو مزاحمت نہ کرنا۔ ان دونوں نے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔